ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سورہ صافات اس کی آیت نمبر 83 سے 111 تک یہ اس کی آیات ہیں۔ اس سے اوپر اللہ رب کائنات نے نوح علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا ہے اور نوح علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اللہ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم علیہ السلام انہی کی جماعت میں سے تھے، یعنی نوح علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم جب وہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے، رجوع کرنے والا دل جس میں کوئی عیب نہ ہو، ہر طرح کی غیر اللہ کی بندگی سے خالی یہ دل، اللہ کی طرف جھکنے والا، اللہ کا فرما بردار دل اپنے رب کے پاس وہ لے کر آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون اور جب انہوں نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی بندگی کرتے ہو، کس کی تم عبادت کر رہے ہو، اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیوں تم نے اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی اختیار کر کے تم ان کے طالب بن گئے ہو۔ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا رب العالمین کے بارے میں خیال کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اپنے رب کو، تم جس خالق کو مانتے ہو، جس مالک کو تم مانتے ہو، تمہارا ایمان عقیدہ کیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو رب العالمین ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرة فی النجوم تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نگاہ کو اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام جس قوم کو دعوت دے رہے ہیں وہاں ستارہ پرست بھی ہیں، چاند پرست بھی ہیں، سورج کی بندگی کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حکمتانہ دعوت ہے، بڑی حکمت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی ہے اور قوم کے سامنے انہوں نے ایک نگاہ اٹھائی ہے آسمان کے اوپر اور ایک ستارے کو، ایک سیارے کو انہوں نے دیکھا تو فقال انی سقیم اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین تب وہ ان کے پاس سے پیٹھ پھیر کے چلے گئے، یعنی اپنے میلے کے اندر وہ مگن ہوئے ہیں، شغل کے اندر وہ اپنے مگن ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا اور فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف، ان کے الہ کی طرف متوجہ ہوئے
جو انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا فقال الا تاکلون، کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی ان کے معبودوں کو دیکھ کے کہا کہ یہ قوم اتنی بیوقوف ہے، یہ تمہاری بندگی کرتی ہے، تمہارے دن مناتی ہے، تمہاری پوجا کرتی ہے، تمہارے سامنے جھکتی ہے، تمہاری عبادت کرتی ہے، تمہارے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے، تمہاری بندگی کے اندر اتنا یہ جم چکے ہیں۔ تو یہ ان کے دل کی کیفیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہاں بیان کی، کہ انہوں نے کہا ان معبودوں سے کہ فقال الا تاکلون، تم تو اتنے بڑا الہ ہو، تمہارے اتنے لوگ تمہاری بندگی کر رہے ہیں، تم کھاتے اور پیتے کیوں نہیں ہو؟ اور ما لکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ اسی طرح یہ سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو چوٹ لگائی تھی کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں، یا وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک بھی ہیں، کیا نفع تمہیں پہنچا سکتے ہوں، کیا نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہوں۔ یہاں ان کے معبودوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور ان سے مخاطب ہوئے کہ تم بتاؤ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے اتنا اناج رکھا ہوا ہے، اتنے تمہارے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، تم تو استعمال ہی نہیں کرتے انہیں، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بات بھی نہیں کرتے، تم بولتے بھی نہیں ہو، اتنے بڑے تم الہ ہو۔ اور آج یہی انداز ہے قبر پرستوں کا، یہی انداز ہے آج کہ مزار پہ جانے والا، کسی قبر پہ جانے والا، اس کا انداز بھی یہی ہے، اتنے چڑھاوے چڑھاتا ہے، یہ غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ ہماری شیرینیاں یہ کون کھاتے ہیں؟ یہ زندہ لوگ کھاتے ہیں، یہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے، یہ ہماری پکار کو سن نہیں سکتے، ہمیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے الہ کو بولا کہ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم بات بھی نہیں کرتے ہو؟ اور فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا شروع کیا اور ان کے الہوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ لوگ جو قوم والے تھے ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان سے کہہ چکے تھے، اللہ کی کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہمارے سامنے ہے کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں ضرور تمہارے ان معبودوں کے ساتھ چال چلوں گا، جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا، تم دیکھنا۔ تو قوم تو جانتی تھی کہ ہمارے جو یہ معبود ہیں اور اس کا مخالف کون ہے، یعنی ان کے ساتھ جو مخالفت میں بات کرتا ہے وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو توڑا، اور اس کے بعد وہ لوگ قوم والے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کالا، کہنے لگے کہ اتعبدون ما تنحتون، تم ایسی چیزوں کی کیوں بندگی کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ انہیں تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ معبود تو تم نے تراشے ہیں، یہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں، کیسے یہ اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، تم نے انہیں شبیہ دی ہے، تم نے انہیں شکلیں دی ہیں، اس کے بعد تم ان کے سامنے جھکتے ہو، تم انہیں پکارتے ہو، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ تو تم اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتے ہو۔ اسی طرح تم نے خود اس مزار کو پکا کیا ہے، آج کی قوم والوں کے لیے بھی یہی بات ہے، اس مزار کو تم پکا کرتے ہو، اس کی چار دیواری تم اٹھاتے ہو، اس کے اوپر گنبد تعمیر تم کرتے ہو، اور اس کے بعد تم اس کی بندگی کے اندر لگ جاتے ہو، ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز تم لوگوں کو کھلاتے ہو، یہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ مزار۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کس کی بندگی کرتے ہو؟ اور ما تنحتون، یہ تو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو ان سب کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تم غور تو کرو، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، اور جس کو تم بناتے ہو، جس مٹی سے تم یہ مورتیاں تراشتے ہو، یہ مٹی کا خالق بھی اللہ ہے، یہ مٹی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ مٹی تمہاری نہیں ہے، اس مٹی کو پیدا کرنے والے تم نہیں ہو جس سے تم نے یہ مورتیاں بنائی ہیں، اللہ کا جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اسی طرح یہ مزار جو بنتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، یہ مٹی اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں یہ استعمال کی جاتی ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، وہ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم بندگی کرتے ہو، جن کی تم، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اور قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، تو قوم والے کہنے لگے کہ ایک عمارت بناؤ، اور عمارت بنا کے ایک آگ کا ڈھیر لگاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جرم یہ ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم ان کی بھی بندگی کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کی بندگی کی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کی بندگی سے ہمیں روک رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی بندگی نہ کرو، ان کی پوجا نہ کرو، ان کے سامنے نہ جھکو، اور آج تو اس نے اور آگے بڑھ کے کام کیا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جو اس نے یہ حال کیا ہے تو اس کی سزا کیا بنتی ہے قوم کی نگاہ کے اندر۔ قوم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالو، اور تاکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے یہ جان چلی جائے اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے، اس کے بعد کوئی سر اٹھانے والا نہ ہو، ہمارے معبودوں کی کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ یہ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے خاطر، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت کو اٹھایا، اپنے والد کے سامنے اس کو بیان کیا، والد نے بھی یہی بات کی کہ یہ باتیں تم بیان نہ کرو، میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے اندر کھڑے ہو گئے، قوم کے سامنے یہ باتیں بیان کرنے لگے، تو قوم بھی ان باتوں کو ہضم نہ کر سکی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے آج حد پار کر دی، اور ہمارے معبودوں کے ساتھ جو اس نے حال کیا ہے تو اس کی سزا یہ بنتی ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بغیر ڈر اور خوف کے ایک اللہ کی خاطر آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے زبان کے اوپر جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، میرا مددگار بھی وہ ہے، آگ کا خالق بھی وہ ہے، اس کو جلانے کی طاقت دینے والا بھی میرا رب ہے، میرا خالق ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے جلانے کا اس آگ کو مجھے، تو یہ آگ واقعی مجھے جلا دے گی، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوا، اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو یہ آگ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میں تو اللہ کے خاطر کھڑا ہوا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں، اور اس پر مجھے پورا یقین ہے، پورا مجھے بھروسہ ہے اپنے عظیم رب کے اوپر۔ ان کا ایمان، عقیدہ ان آیات کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر ایمان کتنا خالص تھا، یقین کتنا کامل تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جانتے ہیں کہ اس آگ کے اندر کوئی انسان اگر پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے، تو اس انسان کا حال کیا ہونے والا ہے، وہ جل کے خاک ہو جائے گا، راکھ بن جائے گا کچھ منٹ کے بعد۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو یہ کام ہوگا، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا مددگار بھی اللہ ہے۔ یعنی تمام اسباب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے غائب ہو گئے، بغیر اسباب کے اللہ پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ہے بڑا کامل ایمان، کہ کوئی اسباب انسان کے سامنے دکھائی نہ دے رہا ہو، کوئی راستہ اسے دکھائی دے رہا نہیں ہو، اور اس کے بعد وہ اللہ پہ ایمان عقیدہ رکھا ہو کہ نہیں اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ ہم تو اسباب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اسباب کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب ہیں تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، بآسانی ہو جائے گا، ہمارے پاس پیسہ ہے ہم یہ کام کر لیں گے، ہمارے پاس سواری ہے ہم یہ کام کر لیں گے، ہمارے پاس لوگ ہیں ہم یہ سارے کام کر لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام تو تنہا بغیر اسباب کے اللہ پہ یقین کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا یقین کہ جانتے ہیں کہ جان جا سکتی ہے میری، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یقین یہ ہے کہ جان کوئی لے نہیں سکتا، مارنے والا اللہ ہے اور زندگی دینے والا اللہ ہے، موت اور زندگی کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہی ایمان عقیدہ سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ میری جان اور میری موت کا خالق تو اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری جان کا بھی خالق ہے اور میری مال کا بھی خالق ہے، میری زندگی کا بھی وہ خالق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا، قرآن نے انہیں حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس کو جلانا نہیں ہے تمہیں، سلامتی کے ساتھ رہنا ہے، یعنی کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ آگ اللہ کے تابع ہے، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مدد سے، کیونکہ اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ مشکل کشا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اللہ کو اپنا غوث العظم بنایا تھا، اللہ کو اپنا بگڑیاں بنانے والا اور دستگیر بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اللہ کی مشکل کشائی اللہ نے کی اور ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ سے نکالا، اور اس کے بعد فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور انہوں نے ایک چال چلنا چاہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو یہ زیر کر دیا، یعنی ان کے جو منصوبہ تھا اللہ نے اسے ناکام بنا دیا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے منصوبے کا، اللہ نہیں چاہتا، اللہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا۔
اللہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کا نام لے کے کھڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے 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 ابراہیم علیہ السلام نکلے ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ کوئی ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اور قوم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اپنے رب کے اوپر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کھڑے ہوئے ہیں قوم کے سامنے، باپ کے سامنے۔ اللہ کے خاطر اپنی زمین کو چھوڑا، ہجرت کی ایک اللہ کے خاطر، اور وہاں بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کی اس دعوت کو انہوں نے اٹھایا، اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ وقالا انی ذاہب الی ربی سیادین، اور کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، میں تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرا رب جو ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا اور نیکی کا راستہ مجھے بتائے گا، میری مدد فرمائے گا۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے پھر ایک دعا کی اپنے رب سے کہ اللہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، جو نیکوکار اولاد ہو، اور جو میرا بازو بن سکے اور اللہ کے دین کو وہ آگے بڑھا سکے، اللہ کے دین کا وہ کام کر سکے، ایسی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آج دیکھیں اولاد کی دعائیں کتنے لوگ کرتے ہیں، ہم سب اولاد کی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ سے اولاد بھی مانگتے ہیں تو صالح نیکوکار اولاد، جو اللہ کے دین کو سمجھ سکے، اللہ کے دین کا کام کر سکے، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دے سکے، اور جو اللہ اسے حکم دے اس حکم کو مان کے لوگوں کے سامنے اسے بیان کر سکے، ایسا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اولاد کو طلب کیا، اولاد کو مانگا۔ تو قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بشارت دی پھر انہیں ایک غلام کی، ایک لڑکے کی جو نرم دل ہوگا، حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، اور سعادت مند ہوگا، صالحین ہوگا۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ نے کہا فبشرناہ، ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو، اور بڑھاپے کے اندر یہ بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، بڑھاپے کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، دو اولادیں اللہ نے عطا کی، دو الگ بیویوں سے اولادیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیں، اس عمر کے اندر کہ خود ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی بانجھ ہے۔ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے دکھایا کہ دیکھو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت کمزوروں کو پڑتی ہے، انسانوں کو پڑتی ہے، اللہ کی مخلوق کو پڑتی ہے جو کمزور ہے۔ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے سب کر سکتا ہے، وہ بانجھ عورت کو اولاد دے سکتا ہے، وہ جوان کو نہیں دیتا، وہ بڑھاپے کے اندر اللہ اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ کسی کی 25 سال کے بعد اولاد ہوئی، کسی کی 10 سال کے بعد اولاد ہوئی۔ اللہ پہ یقین، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے، یہ جو مال ہے انسان کے پاس یہ آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد عربی کا فتنہ آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ یہ تمہارا مال آزمائش کے طور پہ ہے، تمہاری جان آزمائش کے طور پہ، تمہاری اولاد یہ آزمائش کے طور پہ ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں یہ ساری آزمائش کے لیے دی ہیں۔ کسی کو صحت دی اللہ نے، اللہ آزمانا چاہتا ہے صحت دے کے کسی انسان کو کہ بہترین صحت دی ہے کیا کرتے ہو، بہترین وجود دیا ہے کیا کرتے ہو۔ کسی کو اللہ نے بیماری دی، آزمانا چاہتا ہے بیماری دے کے۔ کسی کو اللہ نے بے شمار اولاد دی، آزمانا چاہتا ہے اولاد دے کے۔ کسی کو اللہ نے بے اولاد رکھا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، بے اولاد رکھا اللہ نے۔ کسی کو اللہ نے مال کثیر عطا فرمایا، بڑا مال دیا اللہ نے، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اس مال کے ساتھ۔ کسی کو اللہ نے اعتدال کے ساتھ دیا، میانہ روی کے ساتھ دیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ اور کسی کو اللہ نے نہیں دیا، بہت کم دیا مال، تھوڑا دیا، یہ گزارا کرنا بھی اس کا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جتنی انسانوں کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، یا جس حال میں جو انسان ہے، اللہ اس حال میں انسان کو در حقیقت آزما رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اب۔ تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ کے امتحانات ختم نہیں ہوئے، ابھی پھر امتحان اللہ کو لینا تھا کہ ایک شیر خوار بچہ بڑھاپے کے اندر جو اللہ سے دعا کر کے مانگا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب وہ بچہ ان کو عطا کیا تو صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر آتا ہے ایک واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جب وہ بچہ چھوٹا تھا، شیر خوار تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو اور اپنی بیوی کو
پانی کو تھوڑا سا پانی اور کھجور کے ساتھ بیت اللہ کے پاس چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہ اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں پوری زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک چھوٹا بچہ جو اللہ سے دعا کر کے مانگا گیا ہے اور بڑھاپے میں اللہ نے اسے عطا کیا ہے، آج اللہ پھر آزمانا چاہتا ہے کہ اس بچے کو بیت اللہ کے پاس اپنی بیوی سمیت چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پانی کا مشغیزہ لیا ہے اور چند کھجوریں لی ہیں اور اپنے بیوی اور شیر خوار بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا ہے، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، پانی تک میسر نہیں ہے، وہاں پہ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اللہ پر یقین ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے جو پیٹھ پھیری ہے ابراہیم علیہ السلام نے، مڑ کے نہیں دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر علیہ السلام یہ آپ کے پیچھے دوڑی ہیں، باغی ہیں اور کہا کہ اے ابراہیم اس بیابان کے اندر آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیت اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی مخلوق ہے، نہ کوئی شے ہے، نہ کوئی آبادی ہے، آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے اکیلے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا، کوئی بات ان سے نہیں کی، ان کے چہرے کی طرف رخ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی محبت کے اوپر میری یہ بیوی کی محبت غالب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی محبت کے اوپر میرے شیر خوار بچے کی محبت غالب آ جائے، ایسا نہ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف نہ دیکھا نہ کوئی انہیں جواب دیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو یہ محسوس ہوا تو انہوں نے پھر پوچھا ابراہیم علیہ السلام آپ بتائیں کہ اللہ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں کہا خالی کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب نہیں دیا۔ تو ان کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کی ان کا ایمان عقیدہ بھی اللہ کے اوپر اتنا کامل تھا، کہنے لگیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں فوت نہیں کرے گا، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، یقین اللہ کے اوپر ہے۔ اتنی نیک اور صالحہ وہ خاتون ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور انہوں نے اللہ پہ یقین رکھا، بھروسہ رکھا، اور جانتی ہیں کہ اسباب کوئی نہیں ہے یہاں پہ، یقینی موت ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ کھجور ختم ہو جائے گی، بچے کی رضاعت کا معاملہ ہے، یہ بھی آگے چل کے پریشانی کا سبب بنے گا، کیونکہ ماں کو غذا نہیں پہنچے گی تو اولاد کو غذا کیسے ملے گی، آگے چل کے بچے کے ساتھ بھی معاملہ ہے، یقینی موت بچے کی بھی اور ماں کی بھی یقینی موت، لیکن اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا۔ اور اس کے بعد یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ان کی بیوی انہیں دیکھ نہیں سکی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے ان کی یہ دعا بھی بیان کی کہ اللہ میں نے تیرے سہارے اللہ میں نے دیکھ اپنی بیوی اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑا ہے، انہیں بتوں کی بندگی سے بچا اور انہیں نیک اور صالح بنا، یہ نماز کے پابند ہوں۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور یہ دعا اللہ نے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چل دیے، اور اسماعیل جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں، اور وہی ہوا کہ کچھ وقت کے بعد وہ مشغیزہ خالی ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، جو کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اب بچہ شیر خوار جو ہے اسے غذا چاہیے، وہ روتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہ کہتی ہیں چلو میں پہاڑ کے اوپر جاتی ہوں، کبھی مروہ کے اوپر چڑھ کے دیکھتی ہوں، شاید وہاں کوئی بندہ نظر آئے، کچھ کھانے پینے کا سامان نظر آئے، وہاں جاتی ہیں، وہاں سے اترتی ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا، پھر مروہ سے صفا پہاڑ کے اوپر جاتی ہیں اور چڑھتی ہیں، وہاں دیکھتی ہیں شاید کوئی نظر آ جائے۔ اس کے بعد بچے کی چیخ پکار ہے، جو بچہ نیچے ہے بیت اللہ کے پاس، اس کو آ کے بھی دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد پھر دوڑ لگاتی ہیں مروہ کے اوپر، شاید کوئی شے، کوئی چیز، کوئی انسان نظر آ جائے جس سے میں یہ بتا سکوں کہ میرے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ دوڑے لگا رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے، کیونکہ یہ باتیں وہ سن رہے ہیں، وہ فوراً کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ نبی علیہ السلام یہ تو صفا مروہ کی سعی ہے جو حج اور عمرے کے دوران کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مستقل آنے والے وقتوں کے لیے، نسلوں کے لیے جاری کر دیا ان کی سعی کو، کہ 7 چکر لگائے انہوں نے اسی طرح پہاڑ کے اوپر۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ تو وہی سعی ہے جو حج اور عمرے کے اندر لگائی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک پہاڑ کے اوپر ایک آواز کو سنا کہ میں ٹھہر کے اس آواز کو سنوں کہ یہ کس کی آواز ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ شاید کوئی اللہ کا مددگار بھی میرے پاس آئے۔ تو فرشتہ ان کو دکھائی دیا، انسانی شکل کے اندر آیا، اس نے کہا پریشان نہ ہو، اور اپنی ایڑی کو بیت اللہ کے پاس جو قریب کے اندر ہے اس کو مارا، اپنے پاؤں کی ایڑی کو، ایک روایت میں آتا ہے پر کو مارا اپنے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے چشمہ جو ہے وہ جاری ہوا، جو زمزم کی شکل میں
آج ہم دیکھتے ہیں اسے. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسے اپنے ہاتھ سے روکنے لگیں اس پانی کو کہ اتنا تیزی کے ساتھ وہ پانی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر اسماعیل اسے روکتی نہ تو یہ آج بہترین چشمہ ہوتا یہ آب زمزم کا. یہ بہترین چشمہ ہمارے سامنے آج دکھائی دیتا. تو انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور وہاں وہ سیر ہونے لگی. کھایا پیا انہوں نے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے ملنے بھی آتے تھے. فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد جو ہے وہ دوڑنے کے قابل بنی، یعنی تھوڑی سی جوان ہونا شروع ہوئی، یعنی کہ والد کے سامنے دعوت رکھی. یہ قربانی کا معاملہ تھا ان کا. والد نے انہیں گھر سے نکالا، سنسار کرنے کی دھمکی دی. قوم کے سامنے دعوت رکھی، قوم نے آگ کے اندر ڈالا. قوم نے اپنے وطن سے نکالا، ہجرت کی. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، بادشاہ کے سامنے یہ دعوت رکھی. اس کے بعد اللہ نے انہیں اللہ سے اولاد کی دعا کی. اولاد ملی تو اللہ نے کہا بیت اللہ کے پاس اسے چھوڑو. بیت اللہ کے پاس اسے چھوڑا. اب کہیں جا کے وہ جوان ہوا ہے، بازو بننے کے قابل ہوا. پھر اللہ کو ایک آزمائش جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے مطلوب تھی. فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ دوڑنے کے قابل ہوا تو قالا یا بنیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام، یہ بیٹا میں دیکھتا ہوں اپنے خواب کے اندر کہ انی اذبحک، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان کر رہا ہوں اللہ کے راستے کے اندر. اور فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا خیال ہے. یعنی کہ نیک اور صالح اگر ہے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ جتنی بھی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں سب سے مشکل ترین آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے. یوں تو ساری آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے قابل تعریف ہیں، بڑی آزمائشیں، سارے امتحانات کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پاس ہوئے. لیکن مشکل سے مشکل ترین آزمائش جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ انہیں خواب کے اندر یہ بات دکھائی گئی. کیونکہ انبیاء کی جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی کی شکل ہوتے ہیں. انبیاء کو 3 طرح سے وحی کی جاتی ہے، یا تو دل کے اندر ان کی بات کو ڈال دیا جائے، یا فرشتہ آ کے انہیں خبر دے دے انسانی شکل میں آ جائے، یا اپنی اصلی شکل کے اندر آ کے وہ انہیں بتا دے، یا خواب کے ذریعے انہیں وحی کر دی جائے. یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں وحی کی. تو یہ 3 شکلوں میں سے ایک شکل ہے وحی کی. ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ بات دکھائی گئی کہ تمہیں اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہے، اور خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح بھی کیا. تو اب اپنے بیٹے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا ہے، تو تم بتاؤ فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتے ہو. یعنی اللہ چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اپنے بچے کو کسی تم جہاد کے اوپر بھیج دو، یا مزید آزمائش ڈالتا، بچے کو کوئی بیماری دے دیتا. لیکن مشکل ترین آزمائش اللہ نے کہا نہیں، اولاد تمہاری ہے اور تم اس کے باپ ہو، اور اللہ جانتا ہے یہ بات کو کہ اس نے تو دعا کر کے مجھ سے اپنی یہ اولاد مانگی ہے. مجھ سے دعائیں کرتا تھا کہ ربی حبلی من الصالحین، مجھ سے دعا کر کے اپنی یہ اولاد اس نے مانگی ہے، طلب کی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا اس اولاد کو جو تم نے مجھ سے دعا کر کے مانگی ہے، اب تم نے اپنے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرنا ہے. اللہ کسی اور سے ذبح کرانے کا حکم دے دیتا. خواب دکھایا تھا، کوئی اور آ جاتا خواب کے اندر کہ میری اولاد کو ذبح کر رہا ہے، یا جہاد کے اندر میرا بچہ نکل گیا، وہاں پہ وہ میں نے اسے دیکھا وہ شہید ہو گیا ہے. نہیں، مشکل ترین آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنی سگی بچے کو، اولاد کو، ہر انسان تصور کرے اپنے ذہن میں اپنا بچہ لے کے آئے، اپنی اولاد لے کر آئے، خواب کے اندر خالی اگر وہ یہ دیکھ لے تو بے چین ہو کے اور بے قرار ہو کے وہ اٹھے اور بے چین ہو جائے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، پریشان خواب دیکھا ہے میں نے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا اپنے ہاتھ سے. کتنا مشکل ترین ہوگا کسی باپ کے لیے. اور صبح اٹھ کے وہ چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹ کے لیے وہ پریشان ہو جائے، اور شاید کسی صاحب علم سے وہ رابطہ بھی کرے کہ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، کیا تعبیر ہوگی اس خواب کی. پریشان ہو جائے وہ یہ خواب دیکھ کے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اپنی اولاد سے ذکر کیا. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مالک ابھی تک تو آزمائشیں میرے اوپر تھیں، میں آزمائشیں کر رہا تھا، اللہ تو مجھ پہ کوئی کام ڈالے میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اب میرے ساتھ میرے بیٹے کو بھی آزمائش میں ڈالا، اگر اولاد منع کر دے اللہ تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اولاد اگر منع کر دے، میری اولاد نہ چاہے کہ اللہ کہ اے بابا جان آپ کو خواب دیکھا ہے، میں کیوں اپنی گردن آپ کے سامنے رکھوں اور کیوں آپ میری گردن کے اوپر چھری پھیریں. لیکن
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ اولاد دے صالح، نیک اولاد دے۔ تو یہ نیک اولاد کا ثبوت تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی اذبحک، کہ بیٹا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا تری، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو قالا، اسماعیل علیہ السلام نے یعنی ان کی اولاد نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے پورا کریں، اسے پورا کریں۔ یہ ہے صالح اولاد ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی دعا کی تھی کہ اللہ صالح دے، بچہ صالح دے، جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنے۔ باپ اتنی قربانی دینے والا تو اولاد کا حال کیا ہوگا؟ اولاد بھی تو ایسی صاحب صالح ہوگی، اور وہ صالح ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا ابا جان، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے پورا کریں۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا، میں صبر کروں گا، میں چیخوں گا چلاؤں گا نہیں، میں بیتاب نہیں ہوں گا، کوئی شکوہ گلا آپ سے نہیں کروں گا۔ یعنی آج ہم پہ کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم شکوے کرتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ آزمائشوں کے اندر ہمارے اوپر کیا آزمائشیں آئی ہوں گی، ہمارے حالات، ہماری بیماری، گھر کے اندر روزگار کا مسئلہ، فاقے کا مسئلہ، کیا آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہوں گی۔ آج اس وقت کے لحاظ سے اگر ہم سوچیں جن کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، اور جنہوں نے ہجرتیں کری، اپنے گھر بار چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اولاد کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اور اولاد جب ملی دوڑنے کی عمر کے اندر تو ذبح کرنے والا معاملہ ان کے سامنے آیا۔ آج ہماری آزمائشیں، ان آزمائشوں کے سامنے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوں گی، اور لیکن کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، بڑے صبر اور شکر کرنے والے، اللہ کے تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے والے، اور اللہ کی نعمتیں جو ملتی تھی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ آج ہمارے حال کیا ہیں؟ نہ ہم صبر کرنے والے ہیں، نہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ہمارے انداز بتاتے ہیں، ہماری زندگیاں بتاتی ہیں کہ ہم کتنا صبر کرنے والے ہیں، ہمارے انداز، ہماری زندگیاں بتاتی ہیں ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے کہ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے پورا کریں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم کو مان لیا، دونوں اللہ کے فرما بردار بن گئے، تو اس کے بعد اس باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا۔ تو یعنی اس کی مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور بچہ قربان ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہے۔ باپ چھری چلانے کو تیار ہے، اور بیٹا چھری اللہ کے لیے چلوانے کو اپنی گردن کے اوپر تیار ہے کہ آپ چلا دیں اگر اللہ کا یہ حکم ہے۔ کتنا مشکل ترین یہ لمحہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو ندا لگائی، پکارا ہم نے ابراہیم کو، اور کہا کہ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم واقعی سچے ہو، تم واقعی جو ہے اسلم ہو، واقعی تم اللہ کے فرما بردار ہو، واقعی تم اللہ کے مطیع بن گئے، اور تم نے ایک مشکل ترین کام جو تھا اس کو بھی تم نے پورا کر دکھایا۔ اسی انداز کو اللہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 124 کے اندر بیان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے اندر آزمایا۔ چند باتیں کیا تھیں؟ وہ باپ کے سامنے آزمایا، قوم کے سامنے آزمایا، آگ میں ڈال کے آزمایا، بادشاہ کے سامنے آزمایا، بچے کو شیر خوار بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کو آزمایا، بیٹے کے اوپر چھری چلانے کو آزمایا۔ تو ان تمام آزمائش کے اندر ابراہیم پورا اترا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ قالا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم انسانوں کے امام بنو گے، اب تمہارا حق بنتا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم انسانوں کے امام بنو۔ اور انہوں نے فوراً کہا کہ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی امام بنے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا، جو مشرک بنے گا، جو اللہ کا نافرمان بنے گا، جو کافر نکلے گا تمہاری اولاد میں سے، ہمارا وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا وعدہ اس کے ساتھ ہے جو تمہاری پیروی کرے گا، اللہ کے راستے پہ چلے گا، اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار بنے گا، تمہاری طرح ہماری اطاعت کرنے والا بنے گا، ہمارا وعدہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر تمہاری اولاد میں سے بھی کوئی ظالم ہے، کوئی نافرمان ہے، ہمارا وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں آواز دی
کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑی قربانی کا انہیں فدیہ دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اسے جاری رکھا، سلام علی ابراہیم، اللہ کی سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں کے اندر تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں ملت ابراہیمی کا پتہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا پتہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ایمان عقیدے کا پتہ نہیں ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ہمیں اندازہ نہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ جانور لانا ہے، گائے ذبح کرنا ہے ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی قربانی، اور اللہ ایک مومن، ایک مسلم اپنے بندے سے 24 گھنٹے کی فرما برداری چاہتا ہے۔ 24 گھنٹے کے تم مسلم بنو، یہ تھوڑی ہوگا کہ خالی آپ عید کے اوپر آئیں اور مسلم بن جائیں، آپ عید الفطر کے اوپر آئیں، عید کی صلاح ادا کریں اور مسلم بن جائیں، آپ عید الاضحیٰ کے اوپر آئیں، عید کی صلاح ادا کریں اور جانور ذبح کریں اور مسلم بن جائیں۔ یہ تو ایک قربانی کا یہ تو ایک قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اس کے پیچھے جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، در حقیقت اللہ کو ہر اپنے مومن، اپنے مسلم بندے سے یہ مطلوب ہے، ایمان والوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگانی تمہاری یہ قربانیوں سے ہو۔ جب جب میں تم سے کوئی قربانی مانگوں تم دینے کے لیے تیار ہو، تم سے جان کی قربانی مانگوں، تم سے مال کی قربانی مانگوں، تم سے وقت کی قربانی مانگوں، تم دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اس قربانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو۔ آج ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت کی قربانی ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مال کی قربانی ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں دینا ہے یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم جان کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں آج، اور اتنی بڑی قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی سنت ہماری پوری ہوگی جب دیگر قربانیاں ہماری جو اللہ کو مطلوب ہیں، جو صبح سے لے کر رات تک جو روزانہ مطلوب ہے اللہ کو ہم سے، ہم اگر وہ قربانیاں پوری نہ کر پائیں تو اللہ کو یہ قربانی کیسے مطلوب ہوگی ہم سے؟ ابراہیم علیہ السلام کا انداز اللہ نے ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح فرما بردار بن گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو جب جب ان کے رب نے جو حکم دیا وہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ آج اللہ نے ہمیں بھی تو بے شمار اپنی اس کتاب کے اندر حکم دیے ہیں، ہم کتنا اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کے اس حکم کو مان رہے ہیں، ہم کتنی اللہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر رات تک اپنے اعمال کا جائزہ لیں ایمان لانے کے بعد کہ ہمارا اعمال کیا کہہ رہے ہیں، ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے ہمارے 8 گھنٹے سونے کے نکلتے ہیں، 6 گھنٹے سونے کے نکلتے ہیں، پیچھے 18 گھنٹے 20 گھنٹے ہمارے 16 گھنٹے یہ اللہ کی کتنی فرما برداری میں ہم نے گزارے، اور ان گھنٹوں کے اندر کتنی ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، کتنا اللہ کے حکم کو ہم نے نہیں مانا، کتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہم نے انکار کیا، ان کو نہیں مانا، کتنی اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کی۔ یہ قربانی تو ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ اگر اس قربانی سے ہم کچھ سیکھ ہی نہیں پائے، ہمارے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہ ہوا کہ ہم اپنے 12 گھنٹے اللہ کی غلامی میں گزاریں گے، اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے، ہم مسجد کے اندر ہوں گے اللہ کی فرما برداری کریں گے، ہم گھر کے اندر ہوں گے اللہ کی فرما برداری کریں گے، ہم بیوی بچوں کے ساتھ ہوں گے اللہ کے حقوق کو پورا ادا کرنے والے ہوں گے۔ جب ہم اللہ کے حق کو پورا کریں گے، اللہ کے حقوق پورے کریں گے، اس کے بعد رسول اللہ کے حقوق کو پورا کریں گے، اس کے بعد ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق اسی طرح چلیں گے۔ لیکن اللہ کا حق ادا نہ کریں، رسول اللہ کے حقوق